آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھے پیارے آقا مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس مالک و خالق نے ایک مرتبہ پھر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق بخشی، نماز فجر ادا کرنے کے لیے اپنے مقدس گھر میں اکٹھا کیا۔ دعا کرے خلاق عالم ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، نیکیاں کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جن میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ یعنی آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ آج 20 رمضان المبارک ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی نجات کا عشرہ آج شروع ہو رہا ہے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں شب قدر بھی ہے اور عبادات کی بڑی بڑی راتیں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنی عبادات کو بڑھا دیا کرتے تھے اور گھر والوں کو اکثر رات کو جگاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کو یہ نصیحت فرماتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، اللہ جانے آئندہ سال یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو، آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اس عشرے کی قدر کر لو، اس عشرے کی اہمیت کو جانو، اس کی فضیلت کو سمجھو۔ آج 20 رمضان المبارک ہے اور پوری دنیا عالم اسلام میں لوگ مسجدوں میں اعتکاف کی نیت کریں گے۔ جو اسلامی بہنیں ہیں، جو ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں ہیں، وہ گھروں میں اعتکاف کی نیت کریں گی۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اعتکاف کا معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، کسی چیز کو لازم پکڑ لینا۔ اب اعتکاف کی تعریف کیا ہے؟ شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں عبادات کی نیت سے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مسجد میں عبادات کی نیت سے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اب اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک سنت ہوتا ہے اور ایک نفل اعتکاف ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف کہتے ہیں نظر کا اعتکاف، منت کا اعتکاف، مطلب ایک صاحب نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ رب العالمین میرے والدین کو صحت عطا فرما دے تو میں رب کے گھر میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ یا کسی صاحب نے یہ دعا مانگی، یا اللہ تو کرم فرما اسی سال میں مدینہ چلے جاؤں
اور ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کروں گا، یا پورا رمضان المبارک کا مہینہ میں اعتکاف کروں گا، یا کوئی بھی نیک نیت ہو، مالک میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کے لیے اعتکاف کروں گا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف واجب۔ اور اس کے لیے ضروری ہے جب بھی آپ یہ اعتکاف کریں اس کے لیے روزہ شرط ہے، چاہے آپ رمضان المبارک میں اعتکاف کریں یا ماہ رمضان المبارک کے علاوہ اعتکاف کریں۔ یہ اعتکاف کون سا ہے؟ واجب اعتکاف۔ اور دوسرا اعتکاف ہے سنت اعتکاف، یعنی ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو مسلمان 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سنت اعتکاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہوئے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے اعتکاف پر بیٹھتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جس بندے نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ رب العالمین اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک شہید جنتی ہے تو 100 کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا میرے حضور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ سنت اعتکاف کیا ہے؟ سنت اعتکاف ہے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے سے، گاؤں سے اور کسی شہر سے ایک بندے نے بھی اعتکاف کر لیا تو پورے محلے والوں کا حق ادا ہو گیا۔ اگر کوئی بھی اعتکاف پر نہ بیٹھا تو پورے محلے والے ہی گناہ گار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے میری سنت کو ادا کیا، جس بندے نے میری سنت کو زندہ کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میں محمد سے محبت کی۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی۔ اور بات ادھر ختم نہیں ہوئی، نبی پاک نے فرمایا اور جس بندے نے مجھ سے محبت کی اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم سے دور فرما دے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں اپنے حبیب کا ساتھ بھی عطا فرمائے گا۔ جس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی، سنت سے محبت کی، اللہ رب العالمین اسے اپنے محبوب کا قرب بھی عطا فرمائے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا۔ تو یہ کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم تو الحمدللہ اہل سنت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی مبارک کو گزاریں۔ تو دیکھیں اب سنتے ہم گننا شروع کریں تو کتنی ہی سنتے ہیں نبی پاک کی۔ وضو کریں، وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ وضو کرتے وقت پانی کم استعمال کرنا، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ وضو کرتے وقت جب کلی کریں اور مسواک کرنا بھی نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر، رات کو وضو کر کے سونا نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ دیکھیں اگر ہم گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، میں نے پہلے عرض کیا ہے اگر ایک سنت کو ادا کریں 100 شہیدوں کا ثواب۔ میرے آقا نے آگے فرمایا جو سنت سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے جہنم سے دور فرما دے گا، مالک اسے جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا۔ تو آج کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں مختلف جگہوں پر اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے مسجد نبوی میں آج اعتکاف کرنا ہے۔ اللہ اکبر، خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں نا جو گنبد خضرا کے سائے میں، جنہوں نے سحری بھی مدینہ پاک میں ہوگی اور افطاری بھی مدینہ پاک میں ہوگی۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ پاک میں اعتکاف کرنا ہے۔ مالک بابرکت دن کا صدقہ ہمیں بھی وہ جلوے نصیب فرما، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہو اور ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک میں ہوں۔ کبھی ریاض الجنہ میں نوافل ادا کریں،
کبھی وہاں سیری کریں، کبھی وہاں افطاری کریں، اور کبھی سبز گنبد کی زیارت کریں، اور آب زمزم کے ساتھ کبھی ہم سیری کرتے جائیں، کبھی افطاری کرتے جائیں۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں یقیناً اللہ رب العالمین جن پہ کرم فرماتا ہے۔ جب مالک کرم فرمانے پہ آتا ہے، مالدار ادھر بندے نہیں جاتے، زیادہ پیسے والے اس جگہ پر نہیں جاتے، اس جگہ پر یقیناً صرف کامل ایمان والے جاتے ہیں، اور جو نیت اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیت کے ساتھ اچھی نیت رکھتے ہیں، یقیناً اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اپنے پاک در کی حاضری نصیب فرماتا ہے۔ تو دعا کریں جتنے بھی مسلمان جس ممالک سے بھی مکہ پاک اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کی عبادت کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے صدقے ہماری بھی حاضریاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا، سنت اعتکاف میں عرض کر رہا تھا، یہ سنت اعتکاف ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف ہے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی محلے سے ایک آدمی بھی بیٹھ گیا تو سب کا حق پورے محلے والوں کا ادا ہو جائے گا، اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو سارے ہی محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ اب ہم نے کوشش یہ نہیں کرنی کہ پورے سیوال والوں نے ایک بندے کوئی مسجد میں بٹھانا ہے، بلکہ کوشش کریں ہر گھر سے ایک نہ ایک بندہ مسجد میں آ کر ضرور اعتکاف کرے۔ نیت کرتے ہیں، نیت کریں، نیت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ ہر کوشش کریں اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اگر اولاد کام کرنے والی ہے تو نیت کریں اپنے والد صاحب کو، ابا جان کو مسجد میں اعتکاف کے لیے آپ تیار کریں، مسجد میں اعتکاف کے لیے بٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ اب تیسرا ہے نفل اعتکاف، یعنی ہم جب بھی مسجد میں آئیں اور نیت کریں، چاہے رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا ماہ رمضان المبارک کے علاوہ کوئی بھی مہینہ ہو، جب بھی مسجد میں آئیں ہم نیت کریں نویت سنت الاعتکاف۔ ہم جتنی دیر مسجد میں ٹھہریں گے سنت کا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جتنی دیر بھی مسجد میں ٹھہریں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب اعتکاف کی کچھ شرائط ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں، وہ میں آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مسجد میں اعتکاف کریں جس مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت کے ساتھ ہوتی ہو۔ جس مسجد میں نماز باجماعت کے ساتھ یا اذان نہ ہوتی ہو اس مسجد میں اعتکاف جائز نہیں ہے۔ آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مسجد میں اعتکاف کریں جس مسجد میں 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہو اور جمعۃ المبارک بھی ہوتا ہو۔ آگے مرد کے لیے یہ حکم ہے، مرد صرف مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھے گا، مسجد کے علاوہ مرد کا اعتکاف جائز نہیں ہے۔ مسجد کے علاوہ مرد کا اعتکاف جائز نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ کسی جگہ پر کیمپ لگا دیا جائے اور ہم کہیں کہ سارے مسلمان آ جائیں اور ادھر ہم اعتکاف کریں گے، تو مسجد کے علاوہ کوئی بھی مقدس جگہ ہو وہاں پر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ حکم صرف مرد کے لیے ہے۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک امام اعظم ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں جو بندہ مسجد سے باہر نکلے گا اعتکاف کے دوران اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یعنی مسجد کے اندر ہی جو بھی ہم نے 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے، 3 دن کا اعتکاف کرنا ہے یا 1 دن کا اعتکاف کرنا ہے ہم نے مسجد کے اندر ہی ٹھہرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں پہنچے اس سال سے لے کر وقت وصال تک میرے حضور نے مدینہ پاک میں اعتکاف فرمایا۔ مکہ پاک میں نبی پاک نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ نبی پاک مدینہ پاک میں جتنی دیر بھی ٹھہرے، ظاہری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مدینہ المنورہ میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 9 سال اعتکاف فرمایا ہے۔ کتنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوٹل
9 سال اعتکاف فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نبی پاک 10 دن کا اعتکاف نہ کر سکے، تو اگلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ کتنے دنوں کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اب جتنے بھی نوجوان مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں تو کوشش کریں ہم جب مسجد میں آئے تو اپنے موبائل کو بند کر کے گھر میں رکھ کے آئیں، بلکہ موبائل کی جگہ پر کوشش کریں ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، بلکہ شریعت اجازت دیتی ہے آپ موبائل استعمال کر سکتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے لیے، اچھے بیان سننے کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ وظیفے دیکھنے کے لیے۔ لیکن جو ہمارے نوجوانوں کا ماحول بن چکا ہے، جتنی دیر تک وہ واٹس ایپ استعمال نہ کریں ان کو سکون نہیں آتا، جتنی دیر تک سوشل میڈیا استعمال نہ کریں ان کو سکون نہیں آتا۔ تو کوشش کریں جن مسلمانوں نے بھی اعتکاف کے لیے آج ہماری اس جامعہ مسجد فروقیہ قادریہ میں اعتکاف کی نیت کرنی ہے، یا جن دوستوں نے بیٹھنا ہے، اپنا موبائل گھر میں رکھ کے آئیں، اچھی نیت کے ساتھ آئیں۔ نیت جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جب ہم چاند رات اٹھیں گے تو ہمیں سوٹ ملیں گے، جتیاں ملیں گی، پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ نیت ہونی چاہیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ کون سی نیت ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے نیت ہونی چاہیے۔ اور بالخصوص جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، کوشش کریں ان کا کوئی نہ کوئی بچہ مسجد میں ضرور اعتکاف کرے، کیونکہ یہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہر لمحہ رب کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ٹائم، رب کی بارگاہ میں تار جوڑنے کا ٹائم۔ دیکھیں نا، انسان جب اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کبھی انسان دن میں 1 نماز پڑھتا ہے، کبھی 2 پڑھتا ہے، کبھی 3 پڑھتا ہے، اور کبھی غفلت بھی ہو جاتی ہے۔ جب انسان مسجد میں اعتکاف بیٹھے گا، ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اور رات تراویح میں اللہ کا قرآن سنے گا، اور صبح جب تہجد کے لیے سحری کے لیے اٹھے گا تو نوافل بھی ادا کرے گا، اور اس کے علاوہ جب بھی بیٹھے گا، جب ٹائم ملے گا، کبھی قرآن کی تلاوت کرے گا، کبھی درود پاک پڑھے گا، اور کبھی رب کی بارگاہ میں اپنی بخشش کے لیے، اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرے گا۔ تو جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، کوشش کریں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں ضرور اعتکاف کریں۔ اور جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ اپنے والدین کی نیک تمناؤں کے لیے، عمر درازی کے لیے جب اعتکاف کریں تو اپنے والدین کے لیے بالخصوص دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں مالک و مولا مسلمانوں کی جتنیاں بھی بچیاں ہیں سب بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اور جن بچیوں نے اعتکاف کرنا ہے اللہ رب العالمین ان بچیوں کے نیک نصیب بنائے، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اب آپ سنیں، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا، کتنا؟ میرے حضور نے فرمایا جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا، حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 خندقیں کھود دے گا، 3 خندق کھود دے گا بندے کے اور جہنم کے درمیان۔ ایک خندق کا فاصلہ پتہ ہے کتنا ہوگا؟ ایک خندق کا فاصلہ جتنا مشرق سے لے کر مغرب ہے نا، ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا مشرق سے مغرب ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو اتنا جہنم سے دور فرما دے گا، یہ تو ایک خندق کا فاصلہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 3 خندق کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے دور فرما دے گا، جہنم سے دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ موقع عطا فرمایا ہے تو میرا بھائی اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آگے میرے حبیب نے فرمایا جس بندے نے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اللہ رب العالمین اس بندے کو 2 عمرے کا ثواب اور 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، 2 عمرے کا ثواب اور 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرا بھائی کوشش کریں اپنے گھروں میں، اگر بیٹی ہے، سمجھدار ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، کوشش کریں اپنے گھروں میں اس کو بٹھائیں۔ ہاں، جس کمرے میں
ہماری بہن نے یا ہماری ماں نے اعتکاف کرنا ہے، کوشش کریں اس کمرے میں تصویر نہ لگی ہو۔ جس کمرے میں ہماری بیٹی نے اعتکاف کرنا ہے کوشش کریں اس کمرے میں ٹی وی وغیرہ نہ چلتا ہو، LCD وغیرہ نہ چلتی ہو، کوشش کریں کمرہ بالکل صاف ہو۔ اور جس جگہ پر آپ نماز ادا کرتے ہیں گھر میں، ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں نماز ادا کرتے ہیں، کمرے کے ایک کونے پر پردے کا اہتمام کریں، اور پردے کے ساتھ چارپائی آپ استعمال نہیں کر سکتے اعتکاف کے دوران، زمین پر آپ نے اعتکاف کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ زمین پر اعتکاف کرنا ہے۔ اور جتنی دیر بھی اعتکاف، یہ آخری 10 دن ہے، اس میں روزہ رکھنا شرط ہے، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو اعتکاف ہوگا نہیں۔ یہ بھی سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ایک بندے